شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ حسن بانو نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی خبر لا کہ یہ کیا بھید ہے۔ حاتم نے پوچھا، کدھر رہتا ہے؟ حسن بانو نے کہا، میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اتنا سن کر حاتم چل نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ ایک ہیبت ناک جنگل میں جا پہنچا۔ ابھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دردناک آواز سنائی دی۔ حاتم کا دل لرز گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ کوئی آفت میں مبتلا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ چنانچہ وہ اس آواز کی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم نے کہا، اے نوجوان، تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی جو اتنا پریشان ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے مسافر، میں سوداگر ہوں۔ یہاں سے 12 کوس پر ایک شہر ہے۔ وہاں حارث نام کا ایک مالدار سوداگر ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں اس کی حویلی کے نیچے دھوپ کے مارے بیٹھ گیا۔ ناگہاں میری نظر اوپر جو گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پری پیکر بالا خانے پر کھڑی ہے۔ بس اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ حارث سوداگر کی بیٹی ہے، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص میرے 3 سوال پورے کرے گا اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چنانچہ میں اس کی ڈیوڑی پر گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا۔ پھر اس محجبی نے اندر سے کہلوایا کہ اگر تو اپنے عہد و پیما پر قائم رہے تو اپنے سوالوں سے تجھے آگاہ کروں۔ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا۔ تو اس نے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ایک غار ہے، معلوم نہیں اس کی انتہا کہاں تک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رات کو جنگل سے ایک آواز آتی ہے۔ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مہرہ جو سانپ کی پیٹھ پر ہے اس کو لے آ۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اس نے میرا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے اس شہر سے نکلوا دیا۔ میں مجبوراً اس جنگل میں آ پڑا۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا، تو اطمینان رکھ، مجھے اس شہر لے چل۔ چنانچہ حاتم اس نوجوان کو لے کر شہر میں آیا تو سوداگر کو سرائے میں بیٹھا کر خود حارث کی بیٹی کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا کہ میں بیاہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے پردہ ڈال کر حاتم کو بلوا لیا۔ عہد و پیما کے بعد حاتم نے کہا کہ اگر تو اس پر راضی ہے جس روز میں یہ کام کر چکوں اس روز سے میں تیرا مختار ہوں، جس کو چاہوں دے ڈالوں۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ حاتم نے کہا کہ اپنے والد کو بھی بلوا لو۔ چنانچہ حارث بھی آ گیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا۔ پھر حاتم نے سوال پوچھا۔ لڑکی نے کہا، اس شہر کے نزدیک ایک غار ہے، یہ خبر لاؤ کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا لمبا ہے اور اس میں کیا ہے۔ یہ سن کر حاتم چل پڑا۔ کچھ لوگ بھی ساتھ چلے اور غار دکھلا کر چلے گئے۔ حاتم اس غار میں کود پڑا اور ایک دن اور ایک رات چلتا چلا گیا۔ پھر روشنی دکھائی دی۔ حاتم سمجھا کہ غار ختم ہوا، لہٰذا اب لوٹنا چاہیے، مگر مزید تحقیق کے لیے اور آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر ایک میدان دکھائی دیا اور ایک لمبا تالاب بھی ملا۔ حاتم کے پاس کچھ بادام تھے، لہٰذا 2-3 بادام کھا لیتا اور رات دن چلا جاتا۔ آخر ایک نہایت اونچی دیوار دکھائی دی۔ یہ آگے بڑھا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ اندر گھس گیا۔ وہاں ایک بستی نظر آئی۔ جب اور آگے بڑھا تو ہزاروں دیو اسے کھا جانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر ایک دیو بولا کہ یاروں، اس کو کھاؤ گے تو بادشاہ تم سب کو مروا ڈالے گا، بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر دیو ڈر گئے اور حاتم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا۔ اسے ایک گاؤں ملا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بہت سے دیو نے آ کر گھیر لیا۔
وہ اسے کھا جانا چاہتے تھے کہ ایک دیو پھر بولا، اس کو نہ کھاؤ بلکہ بادشاہ کے پاس لے چلو، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید اس کے ہاتھ سے اچھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو سینکڑوں آدمیوں کو لے گئے اور ہر بار شرمندہ ہوئے، مگر خیر اب تو یہ بادشاہ کے ملک میں آ ہی گیا ہے، کوئی نہ کوئی اسے بادشاہ تک پہنچا ہی دے گا۔ یہ کہہ کر دیو چلے گئے۔ حاتم اور آگے بڑھا، ایک اور گاؤں ملا، وہاں کے دیو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کی بیوی کی آنکھیں دکھتی تھیں، لہٰذا وہ غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاتم کو دیکھتے ہی وہ ناراض ہو کر بولا، اسے کیوں لے آئے؟ دور ہو میرے سامنے سے۔ حاتم نے پوچھا، اے دیو تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا، بھائی میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حاتم نے کہا، اے دیو میں تیری بیوی کی آنکھیں اچھی کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب تیری بیوی اچھی ہو جائے تو تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چل اور میری تعریف کر تاکہ میں اس کو دوا دوں اور اچھا کروں۔ اس دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا اور حاتم کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا دیا۔ حاتم نے اپنی پگڑی سے مہرا نکالا اور پانی میں رگڑ کر دیو کی بیوی کی آنکھوں میں لگایا۔ اس نے وہیں شفا پائی، درد جاتا رہا۔ حاتم نے 2-3 بار اسی طرح پانی لگایا، آنکھیں کٹورا سی کھل گئیں اور پانی بند ہو گیا۔ دیووں کا سردار بہت خوش ہوا اور حاتم کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور حاتم کی خوب تعریفیں کی۔ دیووں کے بادشاہ کا نام تھا خروقاش۔ اس نے کہا، اے مسافر میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی میرا علاج نہ کر سکا، اگر تیرے ہاتھ سے شفا پاؤں تو ہمیشہ تیرا احسان مند رہوں۔ حاتم نے کہا، جس وقت تم کھانا کھاتے ہو اس وقت تمہارے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، سبھی ہوتے ہیں۔ حاتم نے کہا کہ آج میں بھی حاضر رہوں گا۔ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ بادشاہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ حاتم نے کہا، اے بادشاہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گیا۔ تب حاتم نے ایک قاب سے سرپوش اٹھایا اور سب کو دکھلا کر پھر ڈھانپ دیا۔ ذرا دیر بعد کہا کہ اس کو کھول کر دیکھو۔ اب جو کھولا تو تمام قاب کیڑوں سے بھری تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ حاتم نے کہا کہ یہ سب ان دیووں کی نظر کا سبب ہے، آپ کو چاہیے کہ اکیلے کھانا نوش کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طرح سے جو کھانا کھایا تو آرام سے رہا، درد نہ ہوا، 2-3 روز میں بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا کہ مان گیا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا، میں انسان ہوں، میرے بہت سے بھائی تیرے یہاں قید ہیں، ان کو آزاد کر دے تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ سنتے ہی خروقاش نے سب کو بلوایا اور عمدہ لباس اور راستے کا خرچ دے کر رخصت کیا۔ پھر حاتم سے کہا کہ میری لڑکی ایک مدت سے بیمار ہے، کچھ کرو۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا، بادشاہ اس کو محل میں لے گیا۔ حاتم نے دیکھا لڑکی بہت دبلی ہو رہی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے، کہا کہ ذرا شربت بنا لاؤ۔ جب شربت آ گیا تو حاتم نے اسی مہرے کو اس شربت میں گھس کر اسے پلا دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو دست آنے لگے۔ دن بھر یوں ہی گزرا، شام کو اس نے قے کی اور بے ہوش ہو گئی۔ تمام رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوتے اس کو بھوک لگی، خاصا طلب کر کے کچھ نوش فرمایا۔ غرض 15 دن میں تکلیف بالکل جاتی رہی، چہرہ چمکنے لگا۔ حاتم نے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے بہت سے روپے، اشرفیاں اور جواہر کے خوان منگوا کر دیووں سے کہا کہ یہ سب زر و جواہر سروں پر رکھ کر حاتم کے ساتھ جاؤ۔ حاتم رخصت ہوا۔ 1 مہینے کے بعد دیووں نے تمام سامان سمیت اس کو غار پر پہنچا دیا اور خود چلے گئے۔ ادھر حارث کی بیٹی نے غار پر جاسوس بیٹھا رکھے تھے، وہ ڈر کر بھاگے۔ حاتم نے پکار کر کہا کہ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جو غار کی خبر لینے گیا تھا۔ وہ لوگ حاتم کی آواز پہچان کر واپس آئے۔ پھر حاتم تمام سامان لے کر سرائے میں آیا اور اسی سوداگر کو بخش دیا۔ حارث کی بیٹی کو اس کی خبر ملی تو اس نے حاتم کو بلوایا۔ حاتم نے سارے واقعات اس کو سنا دیے اور کہا کہ ایک شرط میں بجا لایا، اب دوسری کہہ۔ اس نے کہا کہ جمعے کی رات کو ایک آواز آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔
یہ سن کر حاتم وہاں سے روانہ ہوا۔ چند روز بعد وہ آواز اس کے کان میں پڑی۔ حاتم اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک گاؤں نظر آیا۔ وہاں کے لوگ رو رہے تھے۔ پوچھنے پر کہا کہ 7ویں تاریخ پنجشنبے کے دن ایک بلائے عظیم آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے۔ اس مرتبہ رئیس کے لڑکے کی باری ہے۔ یہ سن کر حاتم رئیس کے پاس گیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تیرے بیٹے کی خاطر میں جاؤں گا۔ رئیس بولا، اے جوان مرد، اس بلا کے آنے میں 4 دن باقی ہیں۔ حاتم نے اس بلا کی صورت کے بارے میں پوچھا۔ رئیس نے زمین پر اس بلا کی صورت کھینچ دی۔ حاتم بولا، اس کا نام ہلوکا ہے۔ یہ بلا کسی طرح نہ مر سکے گی۔ ہاں، اگر میرا کہا مانو تو اسے تمہارے سر سے ٹالوں۔ رئیس خوش ہو کر بولا کہ حکم کرو۔ حاتم ایک شیشہ گر کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ 4 روز کے اندر ایک ایسا آئینہ بنا دو جو 200 گز لمبا ہو اور 100 گز چوڑا ہو۔ 3 روز میں ویسا ہی آئینہ بن گیا۔ پھر حاتم نے ایک سفید چادر منگوا کر کہا کہ اس کو اس جگہ کھڑا کروا دو جہاں وہ بلا آتی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آئینے کو ڈھانپ دیا اور کہا، اے یاروں، اب تم سب اپنے گھر کا راستہ پکڑو۔ جو تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ رئیس کا بیٹا بولا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ غرض جب رات ہوئی تو وہ آواز ان کے کان میں پڑی۔ سب ڈر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہلوکا مانند گنبد اس طرح نمودار ہوا کہ 9 ہاتھ، 9 پاؤں، 9 منہ بدن میں ہے اور لوٹتا چلا آتا ہے۔ دھواں اور شعلہ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ حاتم نے فوراً اس چادر کو آئینے کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اس نے اپنی صورت جو دیکھی تو دم بخود ہو کر ایسا نعرہ مارا کہ زمین دہل گئی اور لوگ غش کھا کر گر پڑے۔ آخر بلا نے یہاں تک سانس کھینچا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ تب ایک ویسی ہی ہولناک آواز پھر پیدا ہوئی کہ لوگوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ لوگ جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہلوکا کی جان نکل چکی ہے۔ رئیس اور اس کا بیٹا حاتم کے پیروں پر گر پڑے۔ پھر انہوں نے ہر طرح کا زر و جواہر لا کر حاتم کے آگے رکھا۔ حاتم نے کہا، صاحبوں، میں نے دولت کی خاطر یہ کام نہیں کیا۔ میں برائے اللہ ایسے ہی کاموں پر کمر بستہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاتم کے اس طرف آنے کا سبب پوچھا۔ حاتم نے کہا، ایک آواز جنگل سے آتی ہے کہ وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اس کی تحقیق کرنے یہاں پہنچا۔ رئیس نے کہا، صاحب، یہ آواز تو میں ایک مدت سے سنتا ہوں مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آتی ہے۔ حاتم اس روز وہیں رہا۔ جب رات ہوئی تو وہی آواز پھر آئی۔ وہ اسے سنتے ہی اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد ایک ٹیلا نظر آیا اور اس کے پاس 500-600 سوار اور پیادے دکھائی دیے۔ پھر جب غور سے دیکھا تو نہ وہ سوار ہیں نہ پیادے، ایک قبرستان ہے۔ حاتم نے دل میں کہا، یہ مزار صاحب کمالوں کا ہے اور شاید یہ آواز یہیں سے آتی ہے، لہذا یہیں بیٹھنا چاہیے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ وہ آواز پھر آئی۔ حاتم یاد اللہ میں مشغول رہا۔ جب خوب رات ہو گئی تب ہر ایک قبر سے ایک ایک شخص بزرگ صورت نکلا، صاف ستھرا فرش بچھا کر اور نورانی لباس پہن کر اپنی اپنی مسند پر بیٹھے۔ اتنے میں ایک شخص تباہ حال، گندے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں کسی ٹوٹی پھوٹی قبر سے نکلا اور خاک ہی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسند نشین قہوے پیا کیے، اس کی طرف کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے قہوے کا پیالہ دیا۔ تب اس نے ایک آنکھ کھینچ کر بآواز بلند کہا، آہ، وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اتنے میں غیب سے خوان آ گئے۔ ہر خوان میں ایک پیالہ کھیر اور ایک ایک کوزہ پانی کا تھا اور ایک خوان علیحدہ تھا۔ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے آپس میں کہا کہ اے عزیزوں، آج ایک مسافر یہاں آیا۔ یہ خوان علیحدہ اسی کا ہے، لہذا ایک شخص اٹھا اور حاتم کو لا کر مسند پر بیٹھایا، خوان اس کے آگے رکھا۔ حاتم نے اس شخص کی طرف دیکھا جو سب سے دور بیٹھا نعرے مار رہا تھا۔ ایک خوان اس کے آگے تھا مگر اس میں کنکڑ پتھر بھرے تھے اور کوزے میں پانی کے بجائے پیپ اور خون تھا۔ جب کھا پی چکے حاتم نے ان سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راز اسی سے پوچھو۔ چنانچہ حاتم اس کے پاس گیا اور کہا،
اے عزیز، تو نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس عذاب میں گرفتار ہوا؟ وہ بولا، میں ان لوگوں کا سردار ہوں، میرا نام یوسف ہے، میں بے حد بخیل تھا، کبھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا، اگر کوئی نوکر کسی کو دیتا تو میں منع کرتا بلکہ ان کو مارتا، وہ کہتے کہ ہم اللہ کے واسطے دیتے ہیں، میں ان پر ہنستا، سوداگری کے لیے شہر خوارزم جاتا تھا، ایک دن چور آ گئے، ہم سب کو لوٹا اور مار ڈالا، میرا وطن چین ہے، میری اولاد ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہے، ایک درخت کے نیچے میرے حجرے کے پاس بہت سا مال گڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا کہ تیری نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا، اگر اللہ تجھے توفیق دے تو شہر چین جا، میری حویلی سوداگروں کے محلے میں ہے، یوسف سوداگر نام مشہور ہے، وہاں جو میرا مال گڑا ہے اس کو نکال کر 4 حصے کر، ایک حصہ میرے لڑکوں کو دے اور 3 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کر، امید ہے کہ نجات پاؤں گا۔ یہ سن کر حاتم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ کام ضرور کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو شہید اپنے اپنے مکانوں میں گئے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ ایک طویل مدت کے بعد آفتیں اٹھاتا ایک جگہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کنویں پر پانی بھرتا ہے کہ اتنے میں ایک سانپ ہاتھی کی سونڈ کی طرح نکلا اور اس شخص کی کمر پکڑ کر کنویں میں کھینچ لیا۔ حاتم کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا، وہ بے اختیار کنویں میں کود پڑا۔ جب زمین پر پاؤں لگے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لہلہاتا ہوا وسیع میدان درختوں سے ہرا بھرا ہے اور وہیں پر ایک محل ہے۔ حاتم جب اس محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک بلور کا تخت بچھا ہوا ہے اور ایک لمبا مرد سوتا ہے۔ حاتم اس کے سراہنے انتظار کرنے لگا، اتنے میں وہی سانپ مسافر کو کہیں چھوڑ کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسا دبایا کہ وہ چلانے لگا۔ اس شور سے وہ دیو چونک پڑا اور چلایا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ میرا ہر کارا ہے، اسے چھوڑ دے۔ حاتم نے کہا، جب تک یہ مسافر کو نہ چھوڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر دیو نے سانپ سے کہا، خبردار، یہ کوئی زبردست معلوم ہوتا ہے، کہیں یہ تیرے منہ میں نہ گھس جائے اور طلسم کو نہ توڑ دے۔ یہ سنتے ہی حاتم سانپ کے منہ میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندھیرا گھپ ہے، اتنے میں ایک آواز آئی، اے حاتم، جو چیز تیرے ہاتھ لگی اس کو خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال تاکہ اس جادو سے نجات ہو۔ کہ اتنے میں گائے کے دل کی طرح ایک چیز اس کے ہاتھ لگی، اس نے فوراً خنجر سے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ کرنا تھا کہ چشمہ لہریں لیتا ہوا پیدا ہوا۔ اب جو دیکھا تو نہ مکان ہے نہ وہ سانپ، مگر ایک وسیع جنگل نظر آتا ہے اور اس میں ہزاروں آدمی ہیں، بعض مرنے کے قریب ہیں، بعض سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں، وہ مسافر بھی انہی میں کھڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا تو معلوم ہوا سب کو وہی سانپ لا کر چھوڑ گیا ہے۔ تب حاتم نے اس جادو کا ماجرا ان سب کو سنایا اور کہا کہ اب تم اپنے اپنے گھر جاؤ، میں نے تمہارے دشمن کو مار ڈالا ہے۔ غرض وہ لوگ دعائیں دیتے اپنے اپنے گھر چلے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک عالی شان شہر کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے روکا اور کہا، اے مسافر، اس شہر کی رسم نرالی ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ایک لڑکی ہے، ہر مسافر کو اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کچھ سوال کرتی ہے، جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو صبح اسے سولی دے دیتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام بے درد نگر ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر حاتم نے کہا، اے بادشاہ، یہ کیا ہے کہ تیرے شہر میں مسافروں کو دکھ دیا جاتا ہے جبکہ اور شہروں میں تو اچھا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ رو دیا اور بولا، کیا کروں، یہاں ایک بلا نازل ہو گئی ہے، پہلے اس کا نام عدل آباد تھا، مگر اب میری لڑکی کے ظلم سے اسے بے درد نگر کہتے ہیں، اپنی اولاد کو مار بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر حاتم آبدیدہ ہوا اور بولا، اللہ رحیم و کارساز ہے، وہ تیری مشکل بھی آسان کر دے گا۔ چنانچہ حاتم کو محل میں لے گئے اور لڑکی کے پاس بٹھایا۔ حاتم لڑکی کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ بھی حاتم کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، افسوس کہ یہ بھی کل سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ دائی نے کہا، تیرے ہاتھ سے بہت سے مارے جا چکے ہیں، لیکن شاید اس جوان مرد کے ہاتھ تیرا کام بن جائے۔
یہ سن کر حاتم نے کہا کہ بھلا میں بھی تو سنوں کہ کون سا کام ہے۔ اس پر دائی بولی، جب رات ہوتی ہے تو یہ لڑکی دیوانی ہو جاتی ہے اور سوال کرتی ہے، جو مسافر جواب نہیں دے پاتا اس کو سولی دلوا دیتی ہے۔ یہ سن کر حاتم بڑا پریشان ہوا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ تمام نوکر چاکر لونڈی غلام محل سے باہر گئے اور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ لڑکی دیوانوں کی طرح کودنے لگی اور حاتم سے کہنے لگی کہ جوان اب ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا میوہ ہے جو سب سے زیادہ میٹھا ہے؟ حاتم نے کہا، وہ اولاد ہے۔ پھر اس نے ایک سوال پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو ہر کسی کو ہڑپ کر جاتی ہے؟ حاتم نے کہا، اے بی بی، وہ موت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر لڑکی کانپنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں ایک کالا سانپ تھن پھیلا کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے وہ مہرا جو ریچھ کی بیٹی نے دیا تھا پگڑی سے کھول کر منہ میں رکھا اور سانپ کو پکڑ کر ایک ہانڈی میں بند کر دیا۔ پھر انگنائی میں گڑھا کھود کر ہانڈی کو اس میں گاڑ دیا اور تخت پر جا بیٹھا۔ پچھلے پہر لڑکی کو ہوش آیا۔ حاتم کو زندہ دیکھ کر حیران ہوئی اور دائی کو بلوا کر پوچھنے لگی، یہ کیا سبب ہے جو یہ مسافر جیتا بچا؟ حاتم نے کہا، اللہ کریم ہے، تم اپنا حال کہو۔ وہ بولی، آج ہمیں اپنا بدن ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی اور بادشاہ آ گیا اور حاتم سے پوچھنے لگا کہ اے مسافر، تو کیوں کر جیتا بچا؟ حاتم نے رات کے تمام واقعات بتا دیے اور کہا کہ ایک جن اس لڑکی پر عاشق تھا کہ سانپ بن کر ہر ایک مسافر کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ کے فضل سے یہ بلا ٹلی، چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حاتم کے ساتھ کر دیا گیا۔ حاتم 3 مہینے وہیں رہا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ شہر چین میں جا پہنچا۔ پوچھتے پوچھتے وہ یوسف سوداگر کے بیٹوں سے ملا اور بولا کہ اے لڑکوں، تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، اس کو مرے ہوئے تو مدت ہو گئی۔ حاتم نے کہا، یہ ذرا سوچو کہ مجھے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے سوا ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ فلاں درخت کے نیچے بہت سا مال و جواہر گڑا ہوا ہے، اسے کھودو۔ پھر حاتم نے قبرستان کا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو اطلاع دیے بغیر یہ کام کیسے کریں؟ چنانچہ وہ حاتم کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ حاتم کو لے کر یوسف سوداگر کی حویلی میں آیا۔ پھر جب اس حجرے کو کھدوایا گیا تو بے شمار مال نکلا۔ بادشاہ نے اس کے 4 حصے کیے، ایک حصہ لڑکوں کو دیا۔ چنانچہ حاتم رخصت ہو کر عدل آباد آیا۔ اپنی بیوی سے جو لڑکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، سالم نام رکھا۔ پھر رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ کئی دنوں کے بعد شہیدوں کے قبرستان میں پہنچا۔ جمعے کی رات سب شہید بدستور اپنی قبر سے نکلے۔ پھر وہی سب باتیں ہوئی۔ حاتم نے اس سوداگر سے احوال پوچھا تو وہ بولا، اے جوان مرد، مرحبا، جزاک اللہ، تیری بدولت اب میری مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ صبح کو حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ حاتم نے اپنی الماس کی انگوٹھی اسے دے دی اور آگے بڑھا۔ بڑھیا چلائی، پنچھی پردیسی کا خدا حافظ۔ اس آواز کو سنتے ہی 7 جوان تلواریں لگائے جنگل سے نکل آئے اور حاتم کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 7 چور اس چڑیل کے بیٹے تھے۔ اس نے انگوٹھی پا کر یہ خبر کر دی کہ سونے کی چڑیا جاتی ہے۔ غرض وہ حاتم کے ساتھ گپ شپ ہانکتے ہوئے چلے۔ جب حاتم ان کے دام میں آ گیا تو انہوں نے پیچھے سے ایک کمند اس کے گلے میں ڈال دی اور 2-3 خنجر مار کر کنویں میں گرا دیا اور جو مال تھا وہ لے لیا، مگر وہ مہرا حاتم کی پگڑی میں بندھا رہ گیا۔ حاتم بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا، مہرے کو نکال کر زخموں پر لگایا۔ زخم اسی وقت بھر گئے۔ حاتم کو ان چوروں پر بڑا افسوس ہوا۔ سوچنے لگا کہ میں تو ان کو یوں ہی سب دے دیتا۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، اے حاتم، غم نہ کھا، یہاں ایک خزانہ گڑا ہے، اللہ نے یہ تیرے ہی واسطے چھپا رکھا ہے۔ کل 2 آدمی یہاں آئیں گے اور تجھے اس کنویں سے نکالیں گے۔ اتنے میں نور کا تڑکا ہوا۔
थोड़ी देर में 2 आदमी आए और हातिम को कुएं से निकाला। फिर सब ने मिलकर खजाना निकाला और जब ये हो चुका तो वो दोनों रुखसत हो गए। हातिम सोचने लगा कि अगर वो चोर मिल जाएं तो ये सारा खजाना उन्हें दे दूं ताकि वो फिर चोरी ना करें। हासिल कलाम ये है कि वो चोरों की तलाश में निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि वही बुढ़िया फिर मिल गई। उसने फिर उसी तरह आवाज लगाई और वो चोर इधर उधर से आ मौजूद हुए। हातिम ने उनसे कहा, मैं तुमको इस कद्र जरो जवाहर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तों तक काम आएगा, मगर शर्त यह है कि तुम चोरी से तौबा करो। वो बोले कि हम तो पेड़ ही के वास्ते ये अजाब लेते हैं, अगर इतना माल दिलवाते हो तो हम आज ही अहद करते हैं तमाम उम्र चोरी न करेंगे। चुनांचे हातिम उन्हें लेकर उस कुएं पर आया और वो जरो जवाहर सब उनको बख्शा और राह रास्त दिखलाकर जंगल का रास्ता लिया। हातिम जंगल में चला जा रहा था कि उसे एक कुत्ता जबान निकाले दिखाई दिया। हातिम ने उसे गोद में उठा लिया और पानी तलाश करने लगा। इतने में एक गांव नजर आया। गांव वालों ने हातिम को रोटियां और छाछ दी। उसने वो रोटियां और छाछ कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने पेट भरकर खाया। हातिम शफकत से कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगा। इतने में एक सख्त सी चीज उसके हाथ में लगी। जब गौर से देखा तो लोहे की कील थी। हातिम ने वो कील उस कुत्ते के सर से निकाली। वो कुत्ता एक नौजवान सूरत हो गया। हातिम ताज्जुब से बोला, ए बंदे खुदा, ये क्या भेद है? जवान हातिम के पांव पर गिर पड़ा और बोला, ए बुजुर्ग, मैं एक बड़े दौलतमंद सौदागर का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी। कुछ दिनों बाद मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मैं तिजारत की गर्ज से जब चीन गया हुआ था तो मेरी बदजात बीवी ने मेरे हबशी गुलाम से शादी कर डाली। जब लौट कर आया तो उसने सोते में ये कील मेरे सर में ठोक दी। उसने कील जादूगरों से पढ़वा कर पहले से अपने पास रख छोड़ी थी। मैं इस कील के लगते ही कुत्ता हो गया। उसने धुतकार कर मुझे निकाल दिया। मैं कान फटफटाता बाजार में गया। वहां के कुत्ते अजनबी जानकर भौंकने लगे और मुझ पर झपट पड़े। शहर छोड़कर इस जंगल में भूखा प्यासा 3 दिन से मारा मारा फिरता हूँ। अल्लाह के फजल से आज तू आया और मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया और आदमी बनाया। हातिम ये सुनकर बोला, ए अजीज, तेरा घर किस शहर में है? उसने कहा, 3 दिन की राह पर है। उस शहर को सूरत कहते हैं। हातिम ने कहा, इसी शहर में तो हारिस सौदागर भी रहता है। उसकी बेटी के सवालों के लिए तो मैं निकला हूँ। अच्छा, तो इस कील को अपने पास रहने दे। अगर बदला लेने को जी चाहे तो अपनी बीवी के सर में गाड़ देना, वो कुतिया हो जाएगी। गर्ज वो ऐसी ढप की बातें करते चल निकले। 3 रोज के बाद उस शहर में दाखिल हुए। वो जवान हातिम को अपने घर ले आया। हातिम को डेवढ़ी में बिठाया और खुद अंदर गया। तमाम लौंडे गुलाम उसके पांव पर गिर पड़े। उसकी बीवी और वो हबशी गुलाम दोनों सो रहे थे। नौजवान ने उस गुलाम की गर्दन काट डाली और वो कील बीवी के सर में ठोक दी। वो वहीं कुतिया हो गई। तब वो उसे रस्सी से बांधकर बाहर लाया और हातिम का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कहा, ये वही मक्कार औरत है और ये वही गुलाम नमक हराम है। ये कहकर उसने गुलाम को सहन में गाड़ दिया। जब सुबह हुई तो हातिम उससे रुखसत होकर सराय में आया और उस सौदागर बच्चे से मिला। सौदागर बोला कि अब एक मुद्दत से वो आवाज नहीं आती। हातिम ने कहा कि अब अल्लाह की फजल से उसकी खबर ले आया हूँ। ये कहकर वो हारिस के घर गया और हारिस की बेटी पर्दे डलवा कर अंदर बैठी और हातिम को बुलवाया। फिर हातिम ने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो कुछ देखा था, सुना था, सब बयान कर दिया। उसने कहा, अब जल्द जा और माह परिशाह का शाह मोहरा ला। हातिम हारिस की बेटी से रुखसत होकर सौदागर के पास आया और बोला कि अब मैं उसका तीसरा सवाल पूरा करने जाता हूँ। ये कहकर उसने जंगल का रास्ता लिया। चंद रोज बाद एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब देवों के बादशाह से मिलना चाहिए और उससे महापरिशाह का मकान पूछना चाहिए। ये सोचकर उसी गार में उतरा जिसमें पहले गया था। थोड़े दिनों बाद फिर वही जंगल नजर पड़ा।
اس کو طے کر کے اس گاؤں میں پہنچا جہاں پہلے گیا تھا۔ لوگ اسے پہچان کر بستی میں لے گئے، پھر وہاں سے دوسرے گاؤں پہنچا اور اسی طرح آخر کار بادشاہ پروقاش کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کس گھر سے آنا ہوا؟ حاتم نے کہا، مہاپری شاہ کے ہاتھ میں شاہ مہرہ ہے، اس کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ بولا، اے جوان، وہ مہرہ لینے کی کس کو طاقت ہے؟ دیووں کی مجال نہیں کہ وہاں جائیں، تو بیچارہ کس شمار و قطار میں ہے؟ حاتم نے کہا، جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہی وہاں تک بھی پہنچا دے گا، تم صرف ایک شخص میرے ساتھ کر دو کہ راستہ بتا دے۔ چنانچہ بادشاہ نے کئی دیو حاتم کے ساتھ کر دیے کہ سرحد تک پہنچا دیں اور وہیں حاتم کے آنے تک بیٹھے رہے۔ 1 مہینے تک حاتم مہاپری شاہ کی سرحد پر پہنچا۔ دیو وہیں پر رک گئے اور حاتم آگے بڑھا۔ چند روز بعد ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیا۔ وہ ادھر چلا ہی تھا کہ ہر طرف سے پری زادوں نے آ کر گھیر لیا۔ وہ پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ یہاں کیوں آیا اور کون تجھے لایا ہے؟ حاتم نے کہا، مجھ کو اللہ لایا ہے اور میں شہر سورت سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم مہاپری شاہ کا مہرہ لینے آیا ہے۔ حاتم چپ رہا۔ تب پری زادوں نے آگ بھڑکائی اور حاتم کو آگ میں ڈال دیا۔ حاتم 3 روز تک اسی آگ میں رہا۔ وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد جو نکلا تو ایک تار بھی اس کے لباس کا نہ جلا تھا۔ وہاں سے وہ ایک طرف کو چلا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ہر طرف سے پری زادوں نے آ کر گھیرا اور کہنے لگے، اے جوان، تیری ہی صورت کا ایک شخص یہاں آیا تھا، ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، تو وہی ہے یا دوسرا؟ حاتم نے کہا، احمقوں، جو آتش کدے میں پڑے وہ کیوں کر جیتا بجے۔ پھر انہوں نے حاتم کو بھاری پتھر کے نیچے 3 روز دابے رکھا۔ چوتھے روز نکالا اور اس کی ٹانگ پکڑ کر اس زور سے گھما کر پھینکا کہ وہ 18 کوس دور دریائے شور میں جا گرا اور ایک گھڑیال اس کو نگل گیا۔ حاتم کو جب ہوش آیا تو اپنے کو گھڑیال کے پیٹ میں پایا، گھبرا کر دوڑنے لگا اور اس کے دل و جگر کو پاؤں سے کھینچنے لگا۔ اس کے ہضم نہ ہونے سے پریشان ہو کر خشکی میں گیا اور قے کرنے لگا۔ حاتم اس کے منہ سے نکل پڑا، پھر بھوکا پیاسا کسی طرف کو چلا۔ اتنے میں ایک گول پری زادوں کا آ پہنچا۔ انہوں نے پوچھا، تجھ کو یہاں کون لایا ہے؟ حاتم نے کہا، مجھ کو اللہ لایا ہے۔ پروقاش بادشاہ کے دیو مجھے مہاپری شاہ کی سرحد تک لائے تھے۔ تمہارے بھائیوں نے مجھ کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ نے بچا لیا۔ پھر انہوں نے دریا میں ڈال دیا، وہاں گھڑیال نکل گیا مگر ہضم نہ کر سکا تو کنارے پر اگل دیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، ایسا کیا کام ہے جو تو نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں؟ حاتم نے کہا، مجھے ماں پری شاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے سامنے ماں پری شاہ کا نام نہ لے کیونکہ ہم اس کے نوکر ہیں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آدم زاد یہاں آیا ہے تو ہم کو جیتا نہ چھوڑے گا۔ حاتم نے کہا، تم مجھے باندھ کر اس کے پاس لے چلو۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ حاتم کو وہیں رکھا جائے اور بادشاہ کو اطلاع کی جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حاتم کو حاضر کیا جائے، چنانچہ پری زاد اسے لے کر چلے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ آدم زاد کو گرفتار کر کے مہاپری شاہ کے حضور میں لیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر منسا پری زاد کی بیٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا، اس آدم زاد کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اگر دیکھنا ہے تو راستے ہی میں دیکھ لو ورنہ پھر نہ دیکھ سکو گی۔ یہ سن کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور باغ کی سیر کرنے کے بہانے رخصت ہوئی۔ وہاں کا دستور تھا کہ جو کوئی باغ کی سیر کو جاتا تو 40 روز تک وہیں رہتا۔ غرض وہ روانہ ہوئی، کلزم کے چوکیدار فلانے راستے سے آتے ہیں، لہذا وہیں چلو۔ چنانچہ سب ادھر چلی گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لشکر پڑا ہے۔ حسنہ پری نے ایک پری سے کہا کہ تو جا کر ذرا پتہ چلا۔ وہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم دریائے کلزم کے چوکیدار ہیں، ایک آدمی کو گرفتار کیے حضور عالی میں جاتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے حاتم کو دکھلا دیا۔
وہ لوٹی اور حسنہ پری سے حاتم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرنے لگی۔ حسنہ پری حاتم کو دیکھنے کی اور بھی مشتاق ہوئی، بولی کہ اے بوا، اسے کیسے دیکھوں؟ انہوں نے کہا کہ رات کو جب سپاہی سو جائیں گے اس وقت ہم اس کو اڑا لائیں گے۔ اتنے میں آفتاب غروب ہوا، پریاں اس لشکر کی طرف بڑھیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حاتم خواب غفلت میں ہے۔ تب حاتم کے سر پر بے ہوشی کی دوا چھڑک کر حسنہ پری کے باغ میں اٹھا لے آئیں۔ حسنہ پری بھی وہاں آ گئی، آ کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت جوان بے ہوش پڑا ہے۔ دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ حاتم نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک پری ذات جمیلہ سرہانے کھڑی ہے۔ ہکا بکا ہو کر بولا، تو کون ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ حسنہ پری نے کہا، اے جوان، یہ باغ منسا پری کا ہے اور میں حسنہ پری اس کی بیٹی ہوں۔ میں تجھ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ پریاں تجھ کو وہاں سے اڑا لائیں۔ حاتم نے کہا، ناحق میرے کام میں خلل ڈالا۔ پری نے کہا، وہ کون سا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ماہ پری شاہ کا مہرہ لینے آیا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، یہ کام بہت مشکل ہے، تیری قسمت سے ہاتھ لگے تو لگے، بہرحال میں بھی کوشش کروں گی۔ ادھر جب وہ لشکر بیدار ہوا اور حاتم کو نہ پایا تو سب بے حد پریشان ہوئے۔ کوشش کر کے معلوم کیا کہ پریزاد حاتم کو چرا لے گئی ہیں، لہذا سب نے یہ طے کیا کہ کہیں چھپ رہیں اور چپکے تلاش کریں، اگر کھوج ملے تو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بھاگے اور چھپ گئے، رات بھر ڈھونڈتے اور دن بھر چھپے رہتے۔ اسی طرح ایک مدت ہو گئی۔ ایک دن ماں پری شاہ نے کہا، وہ آدم زاد ابھی تک نہیں آیا، جاؤ خبر لاؤ۔ چنانچہ ایک پری زاد اڑا اور پل مارتے ہی اس لشکر کے سردار کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ منتظر ہے، وہ آدمی اب تک نہیں پہنچا۔ اس نے کہا، اسے تو ایک مدت ہوئی روانہ کر دیا۔ پری زاد نے آ کر بادشاہ کو بتایا، وہ اس خبر کو سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، حکم دیا کہ فوراً تلاش کرو۔ چنانچہ ایک سردار لشکر لے کر گیا اور تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص ایک لشکر کا بھاگا ہوا ان کے جاسوسوں کو نظر آیا۔ وہ اسے بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ اس نے بادشاہ کو سارے حالات بتائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے 5-6 ہزار پریزادوں کو حکم دیا کہ اسے جہاں پاؤ وہاں سے لے آؤ۔ غرض وہ اس کی تلاش کو گئے۔ اتفاق سے ایک پریزاد کا گزر حسنہ پری کے باغ میں ہوا، وہاں اسے حسنہ پری حاتم کے ساتھ نظر آئی۔ جاسوس نے کہا، اے نمک حرامو، اس آدمی کو بادشاہ نے طلب کیا تھا، تم ہم کو غافل پا کر اسے اڑا لائے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ یہ سن کر حسنہ پری برہم ہو کر بولی، تو میرے باغ میں کیوں آیا؟ ارے کوئی ہے؟ یہ سنتے ہی سب پریاں اس پر دوڑ پڑی۔ وہ ڈر کر بھاگا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں اسی گروہ میں سے ہوں جو آدم زاد کو حضور عالی میں لاتا تھا۔ رات کو حسنہ پری اسے چرا کر لے گئی اور اپنے باغ میں رکھ چھوڑا ہے۔ اتفاق سے ایک دن میں اس باغ میں جا نکلا تو اس آدم زاد کو دیکھا۔ میں نے شور مچایا کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر حسنہ پری نے پریوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر خوب مارو، میں جان بچا کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ منسا پریزاد کو اس کی بیوی، بیٹی اور اس آدمی کو فوراً پیش کیا جائے۔ چنانچہ سب دوڑ پڑے اور منسا پریزاد کی حویلی کو گھیر لیا۔ وہ بیچارہ بے خبر تھا، انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ چنانچہ وہ اس باغ میں آیا، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ واقعی حسنہ پری اس آدم زاد کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ بدحواس ہو کر کہا، تو نے کیا ظلم کیا، ماں باپ کا نام ڈبویا، فوج تجھے پکڑنے کو آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگی۔ اتنے میں شاہی فوج آ پہنچی اور سب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئی۔ منسا پریزاد نے بادشاہ سے کہا، اس بندے کو اس کی مطلق خبر نہ تھی، فدوی ہر طرح فرما بردار ہے۔ بادشاہ نے رحم کھا کر اسے بخشا اور پھر حاتم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تو آدم زاد یہاں کیوں آیا؟
जहां पना इश्तियाक दीद हुआ। फिर बादशाह ने कहा, ए जवान, इंसानों में कोई हकीम भी है? एक मुद्दत से मेरे बेटे की आंखें दुखती हैं, उसके सिवा मेरे कोई लड़का नहीं। अफसोस कि वो भी अंधा हो गया। हातिम बोला, अगर शाहजादा अच्छा हो जाए तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बादशाह ने कहा, जो तू मांगे। चुनांचे सुबह को हातिम ने वो मोहरा पगड़ी से निकालकर घिसा और शहजादे की आंखों पर लगा दिया। शाम तक सुर्खी जाती रही मगर बिनाई ना आई। लिहाजा हातिम ने कहा, पर्दे जुल्मात में एक दरख्त है, उसको नौरेस कहते हैं। अगर 2-3 कतरे उसके पानी के मिल जाएं तो इसकी आंखें रोशन हो जाएं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, ए परीजाद, ए परीजादों, कौन उस दरख्त का पानी लाएगा? ये सुनकर सब सर झुकाकर बोले कि जहां पना, वो राह तो निहायत पुरखतर है, वहां बहुत से देव और भूत पलीद रहते हैं। इतने में हुस्ना बोली, अगर जहां पना मेरा गुनाह माफ कर दें और इस इंसान को मुझे बख्श दें तो मैं दरख्त का पानी ले आऊं। बादशाह ने कहा, तेरा गुनाह बख्शा और इस आदमी को भी दिया। हातिम बोला, ए हुस्ना परी, अगर तमाम उम्र मुझे रखना चाहती है तो ये ना हो सकेगा। अगर इस पर राजी है कि जब तक चाहूं रहूं और जब चाहूं चला जाऊं तो मजायका नहीं। हुस्ना परी इस पर राजी हुई और कई परियों को लेकर रवाना हो गई। 40 रोज बाद जुल्मात में पहुंची, क्या देखती है कि एक दरख्त ऐसा अजीम शान है कि उसकी फुंगी आसमान तक पहुंचती है और उससे कतरे टपक रहे हैं। हुस्ना परी ने एक बोतल में ये कतरे जमा कर लिए, वहां से उड़ी। इतने में उस दरख्त पर एक देव आ पहुंचा मगर हुस्ना परी भाग गई और हाथ न लगी। फिर 40 रोज में पहुंची और बोली, हजूर के इकबाल से ये लौंडी उस दरख्त का पानी ले आई। ये कहकर बोतल को बादशाह के आगे रखा। बादशाह ने बोतल हातिम को दी। हातिम ने फौरन उस मोहरा को इस पानी में रगड़कर शहजादे की आंखों में लगा दिया। 7 रोज तक आंखों पर पट्टी बंधी रही। 8वें रोज जो पट्टी खोली तो आंखें ऐसी थीं जैसे कि पैदाइश के वक्त थीं। शहजादे ने बाप का दीदार किया तो बड़ा खुश हुआ। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादशाह ने बेशुमार दौलत उसके आगे रखी और परीजादों से कहा, इस सामान को इसके साथ ले जाना। अब हातिम बोला, ए शहंशाह गेती पना, ये जो कुछ दिया ये तो आपकी इनायत है, लेकिन उम्मीदवार उसका हूँ जो आपने वायदा किया था। बादशाह ने कहा, मांग, क्या मांगता है? हातिम ने कहा, ये मोहरा जो आपके हाथ में है इसे बख्श दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मालूम होता है शायद ये हारिस सौदागर की बेटी ने तुझसे मांगा है। बहरहाल मैं तुझसे वादा कर चुका हूँ। ये कहकर शाह मोहरा हातिम को दिया और कहा, ये मोहरा उसके पास रहने ना दूंगा। हातिम ने अर्ज की कि जब मेरा काम हो जाए उसके बाद आप मुख्तार हैं। हातिम ने उसको लेकर अपने बाजू पर बांधा। मोहरे का बांधना था कि जितने खजाने और दफीने जमीन में गड़े हुए थे नजर आने लगे। हातिम बादशाह से रुखसत हुआ। उस वक्त बादशाह ने अपने अय्यारों और नजरबाजों से कहा कि जिस वक्त हारिस की बेटी की शादी हो जाए तो इस मोहरे को किसी घाट से ले आए। हातिम चंद रोज हुस्ना परी के साथ रहा और फिर वहां से रवाना हुआ। वो परीजाद फुरुकाश की सरहद तक पहुंचाकर रुखसत हुए। वहां से फुरुकाश के देव जो हातिम को पहले पहुंचा गए थे साथ हो लिए और चंद रोज में फुरुकाश के पास हातिम को लेकर पहुंच गए। फुरुकाश हातिम से बगलगीर हुआ और बड़ी तवाज़े की। हातिम रात भर वहां रहा और सुबह को रुखसत होकर गार की राह से सूरत आ पहुंचा। देवों को वो जरो जवाहर बख्श कर रुखसत किया। फिर खुद हारिस की बेटी के घर आया और शाह मोरा उसके हवाले किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि अब मैं तेरी हूँ, जो चाहे सो कर। हातिम ने उसके बाप को बुलवाकर उस सौदागर बच्चे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि इसे अपना फर्जंद समझो। चुनांचे उसी वक्त उसने ब्याह की तैयारी की और अपनी बेटी को सौदागर के साथ ब्याह दिया। 10 दिन बाद वो मोहरा उस लड़की के हाथ से गायब हो गया। वो रोने पीटने लगी तो हातिम ने दिलासा दिया और कहा, मैंने तेरे शौहर को इतना जरो जवाहर दिया है कि 7 पुश्त तक काम आएगा। फिर हातिम वहां से रुखसत हुआ
اور حسن بانو کے سوال کے جواب کی فکر میں چل پڑا۔ کئی دن کے بعد منزلیں طے کرتا ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک عالیشان محل نظر پڑا اور اس کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ اس کو پڑھ کر سجدہ شکر بجا لایا۔ اب جو ذرا آگے بڑھا تو محل سے کچھ لوگ نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ 100 برس کا ایک بوڑھا نورانی صورت تخت پر بیٹھا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی اٹھا اور گلے لگا کر تخت پر بیٹھایا، پھر طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد حاتم نے پوچھا، آپ نے اپنے در دولت پر یہ کیوں لکھ رکھا ہے؟ اس نے کہا، میں لٹیرا تھا، رات کو مسافروں کو لوٹتا تھا اور دن کو مزدوری کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 روٹیاں گھی لگا کر اور شکر چھڑک کر دریا میں پھینک دیتا تھا اور کہتا کہ یہ کام اللہ کے واسطے کرتا ہوں۔ یوں ہی ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن بیمار ہوا، مرنے کے قریب پہنچا۔ ایک دن بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر دوزخ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جگہ یہ ہے۔ وہ مجھے دوزخ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آ گئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے، اس کو ہم دوزخ میں نہ جانے دیں گے، اس کی جگہ دوزخ نہیں بلکہ جنت ہے۔ چنانچہ وہ مجھے جنت کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس کو کیوں لائے؟ ابھی تو اس کی عمر کے 200 برس باقی ہیں۔ اس کا ہم نام ایک اور ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہی دونوں مجھ کو یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو اللہ کے واسطے تو دریا میں ڈالتا تھا۔ اتنے میں مجھ کو ہوش آ گیا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے گیا کہ 100 دینار پانی سے نکل پڑے۔ میں ان کو اٹھا لایا اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ اگر کسی کا مال دریا میں گر پڑا ہو تو مجھ سے لے جائے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے، اے بندہ اللہ، وہ 2 روٹیاں تیرے کام آئیں۔ اللہ کا حکم ہے 100 دینار تجھے ہر روز ملا کریں، تو ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور باقی سے اپنی گزر اوقات کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، سجدہ شکر بجا لایا، پھر یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھوا دیا، مجھے اب اسی طرح 100 دینار پہنچتے ہیں۔ میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ اب 100 برس میری عمر کے باقی ہیں اور اس عمارت کو بنے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 روز اس کے پاس رہا۔ چوتھے دن اس بزرگ سے رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف چلا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا سانپ ایک خوش رنگ سانپ سے لڑ رہا ہے اور ان قریب مار ڈالنے والا ہے۔ حاتم نے کالے سانپ کو للکارا اور کہا، اے موذی خبردار۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور چلا گیا۔ دوسرا سانپ بھاگنے کی تاب نہ رکھتا تھا، درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ حاتم نے کہا، اے سانپ، جب تک تو بحال نہ ہوگا میں کہیں نہ جاؤں گا۔ ذرا دیر بعد وہ توانا ہوا اور درخت پر چڑھ کر آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ حاتم کو تعجب ہوا۔ اتنے میں اس نے کہا، اے عزیز، میں جن کی قوم سے ہوں۔ اس شہر کا بادشاہ میرے باپ کا غلام ہے۔ ایک مدت سے یہ میری جان کا دشمن ہے۔ آج قابو پا کر مارا چاہتا تھا کہ اللہ نے تجھ کو میری حفاظت کے لیے بھیجا۔ پھر وہ حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ صبح کو شہزادے نے اس غلام کی گردن ماری اور حاتم رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ غرض وہ 2.5 برس اور 15 دن کے بعد شاہ آباد میں داخل ہو کر سرائے میں اترا اور منیر شامی سے ملا۔ یہ خبر حسن بانو کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حاتم کو بلوایا اور کہنے لگی، اے عالی ہمت جوان، تو بہت دنوں کے بعد آیا، کیا خبر لایا؟ حاتم نے جو کچھ دیکھا اور بوڑھے مرد کی زبانی سنا تھا بیان کیا۔ حسن بانو یہ سن کر نہایت خوش ہوئی۔ کئی خوان میووں کے بھجوائے۔ حاتم نے منیر شامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس سے کہا، اب میں تھوڑے دنوں میں باقی سوالات بھی پورے کر دوں گا، قطعی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ جلد بتا کہ میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں۔ حسن بانو نے کہا،
मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक शख्स जंगल में खड़ा कहता है कि किसी से बदी न कर, अगर करेगा वही पाएगा, उसकी खबर ला। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।